پرواہ نہیں ہے. مجھے دوبارہ موقع ملے گا, میں دوبارہ جا کر وہی کام کروں گا انشاءاللہ. تو اس لیے میری آپ سے توقع یہ ہے کہ آپ نے ایک تو ڈسہارٹ نہیں ہونا, یہ نہیں سوچنا سال ہو گیا 2 سال ہو گئے. یہ مجھے تو لگتا ہے کہ چند مہینے اور کی گیم ہے, لیکن یہ اگلی چند صدیوں کی گیم ہو, تب بھی ہم نے اس فسطائیت کو نہ برداشت کرنا ہے, نہ اس کے سامنے گیو اپ کرنا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. مجھے سب سے زیادہ امید اپنی ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں سے ہے. آپ نے اگلی نسل جوان کرنی ہے اور کر رہی ہیں. ان کو ضرور بتائیے کہ پاکستانی قوم کے لیے یہ 3 چیزیں کتنی ضروری ہیں, اور پوری دنیا کا اگر نظام دین کنٹرول میں ہے تو ہمارا کیوں نہیں رہ سکتا. کل میں کوپن ہیگن میں ایک باربر سے, جس نے اپنا نام مجھے ارشد نائی بتایا, اس سے بال کٹوا رہا تھا. تو مجھے کسی نے پاس سے بتایا کہ اب اگر کوئی اسے آ کر کہے کہ میری فوجی کٹ کر دو, تو یہ اسے دکان سے باہر نکال دیتا ہے. میں نے اس سے پوچھا یہ تم کیوں کرتے ہو؟ تو ارشد نائی نے مجھے بتایا, جو کوپن ہیگن میں رہتا ہے, اس نے کہا میں کسی زمانے میں بڑے شوق سے کرتا تھا. میں پوچھتا تھا رنگروٹ والی کرنی ہے یا افسر والی کرنی ہے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتا اب کوئی نام لے کہتا ہے اب کوئی نام لے تو میں اسے دکان سے باہر نکال دیتا ہوں. میں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہتا ہے کہ جو سلوک انہوں نے پچھلے 2 سال میں جنرل باجوہ نے اور ابھی کے جنرل عاصم منیر صاحب نے جو سلوک پاکستانی قوم کے ساتھ کیا ہے, اس کے بعد میرا ضمیر اور دل نہیں مانتا کہ میں یہ کروں. تو کیا ہمارے اداروں کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ سارے لوگ کیا اپنی فوج کے خلاف ہیں؟ یہ ان میں سے ہر شخص کو اپنی فوج پر فخر ہے, اپنے شہیدوں پر فخر ہے, ان کے جو وارثین ہیں ان پر فخر ہے, ان ماؤں پہ فخر ہے جنہوں نے بیٹے جوان کر کے وطن پر شہید کیے, ان بہنوں پر فخر ہے, ان بیواؤں پر فخر ہے جن کے سہاگ اس وطن کے لیے لٹ گئے, ان بچوں پر فخر ہے جو یتیم ہوئے. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے, کیا یہ وہ شہید کر رہے ہیں یا ان کے خاندان کر رہے ہیں یا ایک عام فوج میں افسر یا متحد کر رہا ہے؟ نہیں, یہ صرف 4-5 لوگ اپنے سیاسی عزائم کے لیے کر رہے ہیں. یاد کیجئے احمد نورانی نے ایک سٹوری کی تھی جس میں اس نے رپورٹڈلی کہا تھا کہ جنرل باجوہ نے 12 ارب بنایا, صرف ایک ٹرانزیکشن رکھی تھی سامنے. اس کے بعد کیا ہوا؟ احمد نورانی تو امریکہ میں تھا, شاہد اسلم کو ملک چھوڑنا پڑ گیا.